آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت پانی کا جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے، گریجول انکریز، یہ پنجند کے مقام پر ہو رہا ہے۔ کل کی نسبت ابھی تقریباً 70,000 کیوسکس مزید بڑھ کے جو اس وقت پنجند کا ٹوٹل پانی وہ تقریباً 3,25,000 کیوسکس ہے، اور اس کو ہم اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں اپنی پیک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے مطابق تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک ہیڈ پنجند پہ یہ بنے گی۔ اس کے بعد ہیڈ پنجند پہ ہمیں ستلج کا پانی بھی آ کے اس پہ ملے گا، اور پھر اب جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 6 یا 7 کی درمیانی شب کو یہ سندھ میں پانی داخل ہوگا، اب ڈیلیڈ لیگ ٹائمز کے ساتھ یہ شاید 24 گھنٹے مزید لے گا، اور پھر جا کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو پہ یہ کیونکہ اس میں آپ کو کے علم میں ہی ہوگا کہ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ بھی ان تمام دریاؤں کے ساتھ مل جائے گا، اور کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ انڈس کے سپل ویز کھولنے کے بعد 2.5 لاکھ کیوسک مزید انڈس میں بھی تقریباً وہ چل رہا ہے، تو یہ سارے پانی مل کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو ڈاؤن سٹریم تقریباً 8 تاریخ کو دوپہر میں یہ داخل ہونے کا اندیشہ ہے، وہ ریسیڈنگ کی طرف جائے گا۔ اور اگر میں آپ سے کوئکلی تمام دریاؤں کی صورتحال وہ شیئر کر سکوں تو اس وقت جو ستلج ہے، ستلج میں بھی ڈکریزنگ ٹرینڈ ہے، اور جو ایک 3.5 لاکھ کیوسک کے قریب لگ بھگ ہم پچھلے 6 ہفتوں سے جس نوعیت سے اور جس سچویشن سے گزر رہے تھے، اب پچھلے 24 گھنٹے سے اس میں فالنگ ٹرینڈ ہے، اور اس وقت ہری کے مقام پر انڈیا میں جو پہلے 3.5 لاکھ سے کم پانی نہیں تھا، اس وقت 2,70,000 کیوسکس نیچے پاکستان کی طرف آ رہا ہے۔ اور اگر قصور کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی اب پانی ڈکریزنگ کی طرف ہے، اور گنڈا سنگھ کے مقام پر اب کل آپ نے دیکھا 3,21,000 کیوسک تھا، آج 3,03,000 کیوسک ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو انڈین اپر کیچمنٹس اور یہ ہماچل کا ایریا ہے، اس میں اب مزید بارشیں وہ تھم گئی ہیں، اور کلیئر سکائی ہے، بارش کا جو اگلا سسٹم بھی ہے یہ کوئی بہت زیادہ ٹورنشل رینز اس میں نہیں ہے، ان ندی نالوں کا پانی کم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا پھر جو انڈین ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے اب یہ کچھ اس میں گنجائش آنے کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ اب ہم آگے ڈکریزنگ ٹرینڈ کی طرف بڑھیں گے۔ ستلج کی اگر فردر بھی بات کی جائے تو اسی طرح گنڈا سنگھ قصور کے بعد آگے ہیڈ سلمانکی اور اسلام پہ بھی پانی بتدریج اب ڈکریزنگ کی طرف ہے، اس کو چند دن لگیں گے پراپرلی ڈکریز ہوتے ہوئے اور لو لیول یا میڈیم لیول پہ آتے ہوئے، لیکن اوورآل یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانی ستلج میں انشاءاللہ اب اگر کوئی مزید بہت زیادہ بارش نہیں ہوتی اور انڈین ڈیمز کا ریزروائر لیول بہتر ہونے کی وجہ سے اب یہ پانی ہمارا ریسیڈنگ ٹرینڈ میں ہی رہے گا۔ اس کے بعد اگر ہم راوی کی بات کریں تو جیسے مادھوپور کے پشتوں کی بات آپ سے آلریڈی شیئر ہو چکی ہوئی ہے، اس وقت بھی اسی انالوجی پہ 70 سے 75,000 کیوسکس کے درمیان ہی پانی ہے، اور 71,000 کیوسکس جسر پہ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے۔ اسی طرح شاہدرہ اور راوی سائفن پہ بھی تقریباً 1,10,000 اور 1,07,000 بالترتیب پانی یہ چل رہا ہے، جس میں امید اب یہی کی جا رہی ہے کہ پیچھے کیونکہ بارشیں کم ہوئی اور ڈیمز کا جو ریزروائر لیول ہے بہتر ہونے کی وجہ سے اگلے دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر ایفیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدنائی کے مقام پر، وہ بھی اب تقریباً 1,70,000-80,000 سے کم ہو کر 1,02,000 کیوسکس پہ سدنائی اس وقت چل رہا ہے، لیکن سدنائی کی وجہ سے ٹوبا ٹیک سنگھ اور کھانے وال کی تحصیلوں میں بہت زیادہ اننڈیشن ہوئی، پونڈنگ اس وقت ہوئی ہے، جس کو پانی کی نکاسی کو کم از کم بہت بہتر صورتحال اٹین کرنے تک 1 ہفتے کا وقت مزید لگ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ملتان کی صورتحال تھی وہ الحمدللہ اس وقت بہت بہتر ہے،
ہیڈ محمد والا بھی پوری طرح سے محفوظ ہے اور ڈکریزنگ ٹرینڈ میں ہے. اسی طرح شیر شاہ برج کے اوپر بھی اب سچویشن سپیڈیلی اینڈ گریجولی ڈکریز کر رہی ہے, لیکن کیونکہ پیچھے پونڈنگ بہت زیادہ ہے, ابھی بھی یہ فلوز, ہائی فلوز ملتان میں اگلے 48 گھنٹے اسی طرح رہیں گے, کیونکہ چناب اور راوی دونوں نے ملتان سے پاس ہونا ہے. اور چناب کا جو بڑا ریلا تھا سیکنڈ, وہ آپ کے علم میں ہے کہ کل آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ وہ چنیوٹ برج پہ ہے. اب وہ اپنی اس وقت پیک جو ہے وہ ہیڈ ترمو کے مقام پر وہ اٹین کر چکا ہے, اور جب میں پیک کی بات کر رہا ہوں تو یہ 4,12,000 کیوسکس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیڈ ترمو کے مقام پر چناب کے دوسرے ریلے کا پانی وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے. یہ اب ڈاؤن سٹریم ہیڈ محمد والا کی طرف بڑھے گا, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پہ ملتان میں سچویشن بہتر ہوئی ہے, لیکن یہ جو پچھلا ریلا ہے اس کے آنے کے بعد پھر ایک دفعہ 24 سے 48 گھنٹے ہائی فلوز کا ہمیں سامنا وہاں پہ رہے گا. اور ملتان میں بھی انفارچونیٹلی کافی سارے دیہاتوں اور ولیجز میں اننڈیشن ہے, اور ریسکیو اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیوسلی وہ یقینی بنایا جا رہا ہے. اس کے بعد اب اگلا ایک آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جو M5 ہماری ملتان سکھر ملتان موٹر وے ہے, اور اسی طرح لاہور عبدالحکیم موٹر وے ہے, اس میں بھی کچھ مقامات پر پانی کی پونڈنگ اس کو ٹچ کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جو سکھر ملتان موٹر وے ہے اس پہ بھی پانی کی جو پونڈنگ ہے یہ اس وقت میسیولی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 24 گھنٹے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ جو رپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت پانی کا جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے, گریجول انکریز, یہ پنجند کے مقام پر ہو رہا ہے. کل کی نسبت ابھی تقریباً 70,000 کیوسکس مزید بڑھ کے جو اس وقت پنجند کا ٹوٹل پانی وہ تقریباً 3,25,000 کیوسکس ہے, اور اس کو ہم اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں اپنی پیک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے مطابق تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ کیوسک ہیڈ پنجند پہ یہ بنے گی. اس کے بعد ہیڈ پنجند پہ ہمیں ستلج کا پانی بھی آ کے اس پہ ملے گا, اور پھر اب جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ 6 یا 7 کی درمیانی شب کو یہ سندھ میں پانی داخل ہوگا, اب ڈیلیڈ لیگ ٹائمز کے ساتھ یہ شاید 24 گھنٹے مزید لے گا, اور پھر جا کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو پہ یہ کیونکہ اس میں آپ کو کے علم میں ہی ہوگا کہ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ بھی ان تمام دریاؤں کے ساتھ مل جائے گا. اور کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا کہ انڈس کے سپل ویز کھولنے کے بعد 2.5 لاکھ کیوسک مزید انڈس میں بھی تقریباً وہ چل رہا ہے, تو یہ سارے پانی مل کے 7 سے 8 لاکھ کیوسک گڈو ڈاؤن سٹریم تقریباً 8 تاریخ کو دوپہر میں یہ داخل ہونے کا اندیشہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے اور آج عید میلاد النبی کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب نے ڈائریکشنز دی, اور تمام ریلیف کیمپس جو پنجاب میں اس وقت 423 ریلیف کیمپس اور ٹینٹ سٹیز ہیں, ان تمام میں آج شام میں خصوصی متاثرین کے لیے انتظامات کیے گئے, اور میٹھے کا انتظام اور باقی اس موقع کی اور اس کی عقیدت کے حساب سے انتظامات کیے گئے. دوسرا, آج کا دن ہمارے قوم کے لیے, ملک کے لیے اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یوم دفاع کا دن ہے, تو آپ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی یہ 423 ریلیف کیمپس ہیں, ان تمام میں چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر ہم نان فارمل سکولز وہ اسٹیبلشڈ ہیں, ان تمام سکولز میں بھی آج یوم دفاع کی مناسبت سے کہ کس طرح سے افواج پاکستان نے 6 سپٹمبر کو اس ملک کی ایک دفعہ پھر بقا کی ضمانت دی اور اس ملک کو ایک فتح سے ہمکنار کیا, تو اس موضوع کو تمام ریلیف کیمپس میں یہ آج اجاگر کیا جا رہا ہے. اور دوسرا, جشن عید میلاد النبی کے مناسبت سے جو متاثرین سیلاب ہیں ہمارے بھائی بہن, ان تمام کو بھی اس موقع کی مناسبت کی خوشی میں شامل کیا جا رہا ہے. اوورآل اگر میں اسٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کروں تو کل جیسے ہم 4,000 سے کم کچھ دیہات
اوور آل اننڈیشن بتا رہے تھے. اب کیونکہ پانی پنجنت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد انڈس بھی اس میں شامل ہو رہا ہے, تو جو اگلے 2 اضلاع ہیں جن میں خاص طور پہ